اب آئی ایم ایف ہے لو سود آپ کو دیتے ہیں, کم سود دیتے ہیں. بینکر جو ہوتا ہے اس نے ایک چیز صرف دیکھ رہی کہ سود واپس جو میں نے لون دے رہا ہوں واپس کس طرح آئے گا. تو وہ جب دیکھتے ہیں نا پاکستان, وہ کہتے ہیں حالات ہی نہیں موڑن وہ کہتے ہیں بھاجی تھے حالات بہت, پھر خلاف وہ کہتے ہیں پہلے پی آئی کو پرائیویٹائز کرو, بجلی مہنگی کرو کیونکہ ہمیں پیسے آنے چاہیے, پانی مہنگا کرو, ٹیکس کے اپنا نیٹ بڑا کرو. تو میرا آرگومنٹ بیسیکلی پی آئی ہے ہی نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کا جو ریاستی ڈھانچہ ہے نا وہ بیسیکلی کام چور ہے, نااہل ہے, اور اس کے پیچھے سب سے بڑی جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے کہ سروس پہ. جو ماڈرن ریاست ہے نا, جو فرانس ہے یا بیلجیم ہے, ان کے بھی فلاز ہیں, وہاں بھی فراڈ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا مکمل ہے, مگر کاغذوں میں ان کے حکمرانوں کو, ان کے افسروں کو یہ پتا ہے کہ یار ہم سروس پرووائڈر ہیں, ہمیں پیسے وی آر بینگ پیڈ, ہمیں یہ لوگ ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں. یہ جو گاڑی ہے یہ ہمارے ایس پی کے کمرے کے اندر جا کے تو دکھاؤ, وہ سمجھتا تھا پیو کا گھر ہے, کیوں وہ ایس کلو پیو سمجھتا ہے, وہ ہر بندے کو تو کرمنل سمجھتا ہے. جو ہی وہ بتایا نا کہ میں جی طاہر ملک کو جب باہر نکل, میں کہا میرے بڑے بھائی میجر جنرل, پھر خود اٹھ کے آگے کرتے نہیں آپ آ جائیں, کیونکہ انہیں پتہ لگا کہ میرے تو بڑا بدماش ہے, میں ایس پی ہوں ایسا, کیونکہ پرا میجر جنرل تھے. اچھا میجر جنرل صاحب سے آپ ملیں گے, پیار سے ملیں گے, اگر آپ ان کو غلطی سے بتا دیں کہ ہمارے جانے میں لیفٹیننٹ جنرل ہے, تو وہ بھی آپ سے کہیں بھائی چائے پی کے پیچھے. تو یہ نظام طاقت کا نظام ہے. اس نظام کو جب تک یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ آج کے دور میں ریاستی جو نظام ہے, جو مشینری ہے, وہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے چلتی ہے, اس کی ملازم ہے, اور اس کا کام ہے خدمت کرنا, سرو کرنا, رول کرنا نہیں ہے. یہ رولنگ کی کہانی ہے. ملک صاحب, یہ جو پی آئی اے کے معاملے میں جو آپ کی بات ہے, تو پھر ہمیں تھینکفل ہونا چاہیے آئی ایم ایف کا کہ انہوں نے جان چھڑوائی ہے 150 ارب سالانہ خسارے سے. آپ کا ہیلتھ کا بجٹ اتنا نہیں ہے, آپ کا ایجوکیشن کا بجٹ, میں فیڈرل بجٹ کی بات, تو 25 ارب ہی نہیں ہے. تو اب اس کے دوسرے پہلو پہ آئیں گے, تمہیں مبارک ہوئے کہ پی آئی اے 0 میٹر ہو گیا تھے, قرضہ کوئی نہیں ہے, وہ نئے کام شروع ہو جائیں گے. ہاں, تو وہ جو ادھر نیو یارک والا مشہور و معروف ہوٹل ہے روز ویلٹ, تو روز ویلٹ بھی کبھی, وہ بھی 15 سال سے کہانی مکتی. مینہٹن اس وقت دنیا کی سب سے مہنگی جگہ ہے, دنیا کی ڈارلنگ ہے مینہٹن, جس کو عام اسلام میں نا ہم سٹی بھی کہتے ہیں, نیو یارک کا جو ڈاؤن ٹاؤن بھی کہتے ہیں. تو وہاں پہ یہ ہوٹل ہے بھئی, وہاں پہ بھی وہی چکر ہے. جو انفلوئنشل بندہ گیا ہے, جو مطلب اب ایک آدھا بندہ مجھے غریب لگا ہمارے حکمرانوں میں, جیسے ہمارے احد صاحب ہیں, مجھے تو چیمہ صاحب کا ذکر کرتے ہیں آنسو آ جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں بچوں کی فیس کس طرح دیتے ہیں. تو وہ کوئی ایک آدھا ہم نے اتنا غریب آدمی پیدا کیا جو بچوں کی فیس نہیں دے سکا, مگر یہ جگر جان سب جاتے ہیں تو اسی ہوٹل میں رہتے ہیں. وہی سارے وہی پوائنٹ پہ میرا وہی آئے گا, سروس کا آئیڈیا نہیں ہے. جس دن یہ ریاست کو, یہ بعد میں پولیٹیکل کر رہا ہوں, الٹیمیٹلی یہ پرائیویٹائزیشن سے ملک ٹھیک نہیں ہوگا. یہ ملک تو پھر کرو, ریلوے بھی خسارہ ہے, سٹیل مل بھی خسارہ ہے, سوئی گیس کا جو لون ہے وہ تقریباً 3000 روپے چلا گیا. اور سر سٹیل مل بند, سٹیل مل کا اسٹیشنری کا 5 کروڑ روپے کا خرچہ ہو گیا, جو کوئی ایک سریا نہیں پیدا کر رہے. وہ میرا 22 سال تو نہیں, امام مسجد بھی اتنے ابھی اتنا جا رہی ہے. تو پوائنٹ سارا, میں جی اوکھی گل کرنے والا بندہ, عام بندہ یہ کہتا نہیں یہ جی یہ کر دیں, آئی ایم ایف چور ہے جی, فوراً پرائیویٹائز کر دیں. اور بھائی پاکستان کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ریاست ہمیں سمجھنی پڑے گی حکمرانوں کو کہ یہ سروس پرووائڈر ہے, یہ کاروبار ہے. اب جس طرح میں کاسمو کلب کئی دفعہ بیٹھے ہیں, لارنس میں کلب ہے, یہ ہے ریاست. ریاست کیا, میں وہاں کا ممبر ہوں, وہ مجھ سے 3000 مہینہ لیتے ہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ کرسی صاف ہونی چاہیے, کھانا اچھا ہونا چاہیے, پھول لگے ہونے چاہیے, ویٹر وقت پہ ہے. یہ کیا ہے, سروس پرووائڈر, کہ میں ان کا ممبر بن گیا, ان کو میں نے پیسے دے دیے, وہ مجھے سروس دے رہے ہیں. واٹ از ریاست؟ ریاست ایک پرماننٹ کچھ لوگ بیٹھے ہیں, کوئی پولیس ہے, کوئی آئی ایس آئی ہے, کوئی وابٹا ہے, کوئی ریلوے, یہ ریاست ہے. ہم نے ان کو سیلری دینی ہے, ان کو گاڑیاں دینی ہیں, ان کی سہولتیں جائز دینی ہیں. ان کا کیا کام ہے, یہ ہمیں سروس دیں. یہ مجھے لگا ہے کہ یہ ریاست کے اندر جو چیز مجھے نظر آتی ہے وہ حکمرانی نظر آتی ہے, اکبر اعظم نظر آتا ہے مجھے, ان میں جلال الدین اکبر نظر آتا ہے. تو جب اس طرح جلال ہوگا تو پھر آپ سرکاری ملازم وہ جلال کا حصہ بنتے ہیں, تو وہ چوہا اپنے حصے لیتے ہیں. ویسٹ نکل گیا. سویڈن میں یہ ریاست کا تصور نہیں ہے, فرانس میں یہ ریاست کا تصور نہیں ہے. وہ اتنے تو بھائی ججاں نو خط آ رہے ہیں دھمکی میں, جنہوں نے ساڈا انصاف کرنا, اور ایک جج کو نہیں آیا, کوئی جج ہی نہیں چھڈیا.
سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو آج اس وقت لیٹر چلا گیا کہ جس میں وہ کیمیکل چلا گیا. تو یہاں تو ریاست جو ہے وہ میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ اللہ کرے کہ یہ ریاست کو یہ بات سمجھ آئے, جو جدید ریاست ہے وہ ٹیکس پیئر کے چلتی ہے. تم ٹیکس پیئر ہو, میں ٹیکس پیئر ہوں, یہ ٹیکس پیئر ہے. آپ اپنا پیسہ ان کو دیتے ہیں کہ آپ کو سروس دیں, تعلیم دیں, صحت دیں, جو کام ہے. تو اس طرح پی آئی اے قتل ہو گیا ہے نا, دیکھتے جاؤ. پھر ریلوے بھی آپ کو اس طرح کرنا پڑے گا, پھر آپ سارا کچھ ہی کرتے رہیں گے. ویسے آپ نے کر دیا, آپ کے سارے ایئرپورٹ بھی چلیں گے اور پی آئی اے بھی چلیں گے. چلیں ملک صاحب, ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں. اسی بات دعا کریں گے تو باقی تو اللہ کی مرضی. دعا فقیراں تے رحم اللہ, ہن ساڈے ہاتھ ہے ہی کوئی نہیں. ملک صاحب ہم آپ کہتے ہیں نا ٹیکس پیئر کے پیسے سے سروس دینی ہوتی ہے, ادھر ٹیکس پیئر کے پیسے سے حکمرانی کرتے ہیں, اپنے شوق پورے کر دینے. میرا ایک گھنٹے دی بکواس ہونا تو مکاتا ہے ایسی وہ فکر ہے جڑا مینوں نہیں آیا جڑا تینوں آ گیا. تینوں سلام ہے.